قبل آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں قید بہت زیادہ ہے، یعنی آپ بہت زیادہ وقت اسیر رہے. چونکہ آپ نمائندہ مصطفیٰ ہیں، نمائندہ خدا ہیں، جانشین مصطفیٰ ہیں، تو آپ نے اس قید کی زندگی میں کس طرح اس دین کی ترویج و تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نمائندہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تجویز کیا، اور اس انداز سے تجویز کیا کہ جب آپ کی اس دنیا میں ظاہری طور پر آمد ہونے والی تھی تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خواب میں آئے اور کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹے کی آمد ہونے والی ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ شبیہ موسیٰ پیغمبر ہوگا، تو اس کا نام تم نے موسیٰ رکھنا ہے. اللہ. تو اس انداز سے آپ کا نام موسیٰ اور لقب آپ کا کاظم کے غصہ کو پی جانے والا. اور آپ کا سوال کہ کس انداز سے سختیاں برداشت کی، تو مولا نے اس انداز سے سختیاں برداشت کی کہ مولا کو جس زندان میں قید کیا گیا اس زندان کا یہ عالم تھا کہ مولا نہ اس میں کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، مولا رکوع کی حالت میں رہتے تھے. اور دیکھیے یہ مولا تربیت کب لے رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کا اندازہ لگائیے کہ جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا سن فقط 4 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے. اور اس میں تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فقط 4 سال آپ کی عمر ہے، اور آ کر آپ اپنے بابا کے سامنے گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے بابا میری خواہش ہے. جب یہ بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ جانتے تھے ظاہری طور پر کہ میرے بیٹے کی کیا خواہش ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے منہ سے سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. کہا بابا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے اس گھر میں ایک الگ حجرے کا انتظام کریں، اور اس حجرے میں دن و رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں. ایک چھوٹا سا حجرہ میرے لیے بنایا جائے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے لیے حجرے کو تعمیر کروایا. ایک چھوٹا سا حجرہ آپ کے لیے تعمیر کرایا گیا، اور اس حجرے میں جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شب و روز دن رات خدا کی جو ہے عبادت کرتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے. اور ابھی آپ چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی عبادت کرنے لگے کہ آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان آ گیا. اور آپ لوگ جب بھی آپ کے حجرے کے پاس سے گزرتے تو آپ کو یہ جو ہم باب الحوائج کا لقب دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس حجرے میں بیٹھ کر حضرت مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام خدا سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے، اور جو اس انداز سے وہ دعا کر رہے ہوتے کہ جو لوگ وہ دعا سن رہے ہوتے وہ بھی گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتے. اب آپ کا جو سوال کہ کس طرح کی صحت انہوں نے صحبتیں برداشت کی، تو مولا کو تربیت ملی تھی وہ اس حجرے سے جو ان کے بابا نے ان کے لیے بنایا تھا، اور اس حجرے میں وہ دن و رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب آپ کو قید کیا گیا تو وہ جو زندان تھا وہ بھی اس حجرے جیسا تھا، فقط یہ تھا ایک فرق یہ تھا کہ اس زندان کی چھت بہت چھوٹی تھی جس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، باقی تمام چیزیں ویسے ہی تھی. اسی طرح سے آپ عبادت کرتے تھے جیسے اپنے حجرے میں کرتے تھے، اسی طرح سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے جس طرح اس حجرے میں مانگتے تھے. اور اس حجرے میں رہنے کے بعد آپ ہر وقت رکوع کی حالت میں رہتے، نہ آپ کھڑے ہو سکتے تھے نہ آپ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتے تھے. اور لوگ آپ کے پاس جب بھی آتے اور آپ کی چاہنے والے جب بھی آپ کے چہرے مقدس کی زیارت کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو یہی پیغام دیتے تھے کہ اے میرے چاہنے والوں، کبھی بھی تم نے ظالم کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکانا. میں دیکھو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہو کر اتنی تکالیف میں یہ صحبتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن ان صحبتوں پہ برداشت کرنے کے بعد میرے یقین میں کمی واقع نہیں ہوئی. خدا کے وجود کو جس طریقے سے میں جانتا ہوں اس وجود میں کمی واقع نہیں ہوئی، اور میں اسی انداز سے اپنے خدا پہ توکل کرتا ہوں جس طرح میں پہلے کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے دنیا کے سامنے اہل بیت کے اس منظر کو، ان کی کشش کو عام کر دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور آج دیکھیے کہ مولا کا یہ عمل ایسا رہا کہ آپ زندان میں قید تو رہے، لیکن اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مولا کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی مولا کا ماتم ہو رہا ہے. سبحان اللہ.